لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ 39ویں مسلمان تھے۔ اب حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ایک بڑی بات تھی، معاشرے میں ان کا وقار تھا، ان کی عزت تھی، ان کا احترام تھا، اور کفار کی نظر میں ایک ایسے اہم آدمی کا مسلمان ہو جانا مسلمانوں کی بڑی تقویت تھی۔ اب یہ واقعہ سارا پورے مکہ مکرمہ کے اندر گردش کر رہا تھا کہ جی حمزہ نے یہ کیا اور ابو جہل کو مارا اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ یہ بات جب عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ روز روز کا کیا قصہ ہے، چلو میں اٹھتا ہوں اور میں جا کے مسلمانوں کے پیغمبر ہی کو قتل کر دیتا ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، نہ وہ بتوں کے خلاف باتیں کر سکیں گے اور نہ کوئی جھگڑا ہوگا آپس میں۔ چنانچہ وہ اپنی تلوار، اپنی کمان اور اپنا نیزہ تینوں چیزیں لے کر نکلے کہ پتہ نہیں لڑائی کا انداز کیا ہوگا، میں تینوں چیزیں لے لیتا ہوں۔ اور غصے میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک اور جو ہے صحابی تھے، ان سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، ان کو پوچھا عمر غصے میں نظر آتے ہیں؟ ہاں میں غصے میں ہوں۔ کیا ہوا؟ بس میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تمام کر دوں۔ جب یہ کہا تو اس نے آگے سے کہا تم ان کی بات کرتے ہو جو اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے گھر کے لوگ اسلام قبول کریں، چنانچہ انہوں نے رخ بدلا اور اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے۔ ان کے بہنوئی تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دروازہ کھولا، عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، غصے میں تھے، اپنے بہنوئی کو کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ان کا اگر اسلام سچ ہو تو پھر مسلمان ہونے میں کیا حرج ہے۔ بس یہ سنتے ہی انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا اپنی کمان سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن بھی قریب تھی، وہ آگے بڑھی اور اپنے خامن کو بچانے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کے زور کا تھپڑ لگایا تو وہ نیچے جا گری۔ جب اٹھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، تکلیف بھی ہو رہی تھی، رو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میرے خامد کو کیوں مار رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ بغیر میرے کہے؟ عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے میں تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کو دیکھ کر پھر بہن نے آگے سے جواب دیا کہ عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو، میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ ان کا نام تھا فاطمہ، وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، وہی خون تھا۔ انہوں نے ایسا جواب دیا کہ جس جواب کو سن کر عمر رضی اللہ عنہ کے کیفیت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ تم لوگ ابھی کیا سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے؟ مجھے آواز آ رہی تھی۔ تو ایک صحابی تھے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے گھر میں ان کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ جب آئے تو وہ چھپ گئے تھے۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتاؤ لاؤ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، تو بہن نے کہا عمر تو مشرک ہے، ناپاک ہے، تو اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، پاک بندہ ہاتھ لگا سکتا ہے، تم غسل کرنے کے بعد ہاتھ لگا سکتے ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے وہ قرآن پاک کی آیات لائی گئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان کا نور آ گیا۔ وہ کہنے لگے اچھا مجھے تم اپنے پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے چلو۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ مجھے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے چلو
تو خباب لانو جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی نکل کے آ گئے اور کہنے لگے عمر مبارک ہو، میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے تمہارے بارے میں، اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے تمہیں ایمان کے لیے قبول فرما لیا۔ چنانچہ عمر لانو ہاتھ میں تلوار لے کر دار ارقم پہنچے۔ دار ارقم میں نبی علیہ السلام بھی موجود تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک صحابی نے اندر سے دیکھا سوراخ میں سے، تو انہوں نے دیکھا کہ عمر لانو کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو عمر لانو سے تو سب لوگ ڈرتے تھے، وہ حیران ہو کر بتانے لگے کہ دروازے پر عمر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو حمزہ لانو کہنے لگے فکر کی بات نہیں ہے، دروازہ کھول دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو اس کا آنا اللہ قبول کریں گے، اور اگر کوئی اور ارادہ لے آیا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو اڑا کے رکھ لوں گا۔ کیونکہ حمزہ لانو بھی بہت بہادر تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا خطاب عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر لانو کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت عمر لانو گھر میں داخل ہوئے، لیکن ان کے انداز بدلے ہوئے تھے۔ وہ پہلے والی سختی، وہ جو طبیعت کے اندر ایک روب تھا اور سختی تھی، وہ نہیں تھی، اب عاجزی تھی طبیعت کے اندر۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو یہاں انسان کے جہاں کرتا اور شلوار ملتے ہیں، کرتا اور تہبند ملتے ہیں، بے مجامع قمیص ہی، اس جگہ سے ان کو پکڑ کے فرمایا تو کب تک کلمہ نہیں پڑھے گا؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو عمر لانو نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس نعرے کی آواز مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بھی سنی، باہر کے یعنی یہ آواز گھر سے باہر تک گئی، گلی تک گئی، لوگوں نے سنا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ خیر عمر لانو مسلمان ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر لانو نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اب نماز نہیں پڑھنی؟ فرمایا پڑھنی ہے۔ تو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں گھر میں کیوں نماز پڑھیں؟ ہم چلتے ہیں اور چل کے مسجد کے اندر، حرم کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس وقت تک مسلمانوں کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مسجد میں جا کے نماز ادا کر سکیں، وہ گھر میں چھپ کے پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن عمر لانو تو نڈر تھے، بہادر تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہ کہنے لگے اب چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہ حرم شریف میں آئے۔ دو لائنیں بنی ہوئی تھیں، ایک لائن کے آگے حضرت عمر لانو تھے، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، اور دوسری لائن کے آگے سید الشہداء امیر حمزہ لانو تھے، اور ان کے پیچھے بھی چند صحابہ تھے۔ اس طرح دونوں طرف سے جو ہے نا دو لائنیں تھیں، اور نبی علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ اور نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اور مسجد میں عمر لانو نے اعلان کیا، جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ کروائے اور اپنے بچوں کو یتیم کروائے، وہ آئے میرے ساتھ لڑنے کے لیے، میں تیار ہوں۔ مگر لوگ عمر لانو کو جانتے تھے اور ان کی بہادری اور ان کی شجاعت سے واقف تھے، کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ عمر لانو کے سامنے آئے۔ حضرت عمر لانو کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے مسجد حرام میں، بیت اللہ میں آپ سمجھیں کہ نماز ادا فرمائی، اور اسلام اور کفر کے درمیان ایک واضح فرق ہو گیا۔ اس فرق کی وجہ سے ان کا لقب فاروق پڑ گیا، وہ عمر فاروق کہلائے۔ وہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اسلام کو قوت عطا فرما دی تھی۔ چنانچہ ان کی زندگی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود لانو کا ایک قول ہے، جس میں انہوں نے عمر لانو کی پوری زندگی کا نقشہ سمیٹ کر رکھ دیا گیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے ان اسلام عمر کان فتحن، کہ عمر لانو کا اسلام قبول کرنا اسلام کی فتح تھی۔ وَإِنَّ هِجْرَتُهُ كَانَتْ نَصْرًا، اور ان کا ہجرت کرنا مکہ سے مدینہ یہ اسلام کی مدد تھی۔ وَإِنَّ أَمَارَتُهُ كَانَ رَحْمَةً، اور ان کا امیر المومنین بننا، خلیفہ بننا امت کے لیے یہ رحمت تھی۔